بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شام کا رہنے والا مدینے میں قیام پذیر ہے، مولا کی خدمت میں آیا ہے اور آ کر روتا ہے مولا کی خدمت میں، کہتا ہے مولا سے، مولا میرے والد انتقال کر گئے، میں جملہ تہذیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ممبر سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ مر گئے کھپ گئے، کیونکہ دشمن آل محمد تھے۔ جب سے میں آپ کا محب بنا تھا، میرے والد نے سارے پیسے مجھ سے چھپانے کے لیے، اور رہتے تھے دور کہیں رملہ کے علاقے میں، سب کے سب وہاں چھپا دیے اسی باغ کے اندر۔ اب میں محروم رہ گیا، مولا غریب ہوں، گزارے اوقات نہیں ہوتا، اکیلا بیٹا ہوں اپنے باپ کا۔ عجیب بات ہے، باپ دشمن آل محمد، بیٹا محب آل محمد، خدا مردہ سے زندہ کیسے نکال دیتا؟ تو اس لیے ہر ایک کے خاندان پر انگشت نمائی اچھی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے باپ کچھ اور ہو، بیٹا کچھ اور ہو، بس سیکھو تو آل محمد سے سیکھو، کہاں خاندان کے ساتھ بھیجنا ہے، کہاں خاندان کے بغیر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کی خدمت، پانچویں امام کی بارگاہ کہ مولا یہ مسئلہ حل کر دو۔ امام نے ایک رقعہ لکھا، اور رقعہ لکھنے کے بعد ارشاد میں یہ لے جاؤ، اور کل صبح سورج نکلنے سے پہلے جنت البقیع میں چلے جانا، اور درمیان قبرستان پہنچ کے آواز دینا، درمان درمان درمان۔ جب تم آواز دو گے تو ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جو عمامہ پہنے ہوئے ہوگا، اس سے یہ میرا خط دکھا دینا، وہ تمہیں تمہارے والد سے ملوا دے گا۔ والد کا انتقال کہاں؟ رملہ میں، یعنی پرانا شام نیا فلسطین، وہاں انتقال ہوا۔ بیٹا کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ اور مسئلہ جائیداد کا میراث، کہتا ہے کہ میں مولا سے، مولا کا رقعہ لے کر اگلے دن چلا گیا۔ راوی کہتا ہے میں بھی انتظار میں تھا کہ کل ہوتا کیا ہے۔ اگلے دن وہ شخص بھی آیا اور میں بھی پہنچ گیا کہ دیکھوں ہوا کیا ہے۔ اس نے امام کی خدمت میں امام کا شکریہ ادا کیا، اور 50,000 دینار امام کو پہنچائے۔ ہوا کیا ہے بھائی؟ ابھی تو کل ہو رہا تھا آگے۔ کہتا ہے مولا آپ نے روکا دیا، میں قبرستان گیا سورج کے نکلنے سے پہلے۔ سورج کے نکلنے کے بعد کا موضوع الگ ہے، نکلنے سے پہلے وقت کی بات ہوتی ہے۔ اور جا کے میں نے آواز دی، درمان درمان درمان، اور ایک صاحب چلے آئے عمامہ پہنے ہوئے، اور مجھ سے ملاقات کی، کیا لے کر آئے ہو؟ کہ یہ پرچی لے کر آیا ہو۔ اچھا رکو، پرچی میرے ہاتھ سے لی، اور کچھ دیر بعد ایک بہت کالے شخص کو، ایسا کالا کہ کالا کہتے ہوئے منہ بھی کالا ہو جائے، ایسا کالا، یعنی جو جل جاتا ہے نا، مطلب وہ جملہ میں نے اتنی سخت پڑھا کہ ایک رنگ وہ ہے جو بعض انسانوں کے ہوتے ہیں، علاقوں کے اعتبار سے وہ نہیں۔ جیسے کوئی جل جاتا ہے نا، تو جلے ہوئے انسان کا منہ دیکھ کر آپ کو کیا لگے گا؟ ایسا جلا ہوا، جیسے کوئی آگ میں بھٹی سے نکال کے لایا گیا ہو۔ کہ یہ تمہارے ابا ہیں؟ اس سے کہا یہ تمہارے والد ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرے والد یہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ کہ نہیں، یہی تمہارے ابا ہیں۔ کہ میرے والد تو گورے تھے، عرب تھے، خوش شکل تھے، یہ کون ہے؟ کہ یہ تمہارے والد ہیں، کیونکہ یہ سزا میں تھے بغض آل محمد کی۔ یہی مسئلہ ہے بغض آل محمد کا، یہاں رہے دل جلتا ہے، مر جائے تو منہ جلتا۔ پوچھا کہ تم میرے والد؟ ہاں ہاں میں تیرا والد، بس بیٹا میں دوست تھا بنو امیہ کا، تو دوست آل محمد کا ہے، اس سے چھپا کے میں نے مال کہ تجھے نہ ملے۔ باغ میں جہاں میں رہتا تھا، زیتون کے درخت کے نیچے دفن کیا ہے۔ 1,00,000 دینار ہیں، 50,000 تو لے لے، 50,000 امام محمد باقر کو پہنچا دے۔ ایک خاص تحفہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جو آپ سب کے لیے
انتہائی آسان اور انتہائی مجرب تحفہ ہے. لوگ تلاش کرتے ہیں پانچویں امام نے کیا دیا, چوتھے امام نے کیا دیا. لوگ یہ کہاں کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کو کیا دیا, یہ پوچھتے ہیں مولا نے ہم کو کیا دیا. تو چلیے پانچویں امام کا ایک ایسا تحفہ جو آپ سب کے لیے انتہائی مجرب ہے, ایسا مجرب ہے کہ بھلا کہاں 2000 حج کر سکتے تھے. 2000 حج, 2000 سال جیئیں گے تو 2000 حج ہوں گے قبلہ, اور 2000 عمرے کہاں کر سکتے تھے. ارے اگر وہاں مکے میں رہتے تب بھی 2000 عمرے کہاں بس میں تھے. اور 2000 غزوات, 3 جملے, 2000 حج, 2000 عمرے, 2000 غزوات, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ درجات کی بلندی. تیسرا جملہ. چوتھا جملہ, ہر نبی, رسول اور امام مظلوم کی زیارت کو ان کی شہادت کے بعد سے جتنے لوگ اب تک آئے ہیں ان تمام کی زیارت کے برابر ثواب. یہ 4 جملے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے. پانچواں جملہ, ہر عمرہ اور ہر حج اور ہر غزوہ عام نہیں جو کسی زمانے میں محمد کے ساتھ کیا گیا. اول محمد ہو کہ اوسط محمد کے آخر محمد, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنا قیمتی تحفہ ہے. اللہ اکبر. 2000 حج کا, 2000 عمرے کا, 2000 غزوات, اور یہ سب کا سب ثواب پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ کیے گئے حج اور عمرے کے عنوان سے ہے. کون سا تحفہ ہے؟ زیارت عاشورہ. پانچویں امام کا دیا ہوا تحفہ ہے حدیث قدسی, چلا خدا کی طرف سے ہے, بھیجا جبرائیل کے ذریعے گیا ہے, نازل اول محمد پر ہوا ہے, مگر زمانے کو اوسط محمد سے ملا ہے. علقمہ ابن محمد الحضرمی یا صالح بن عقبہ, 2 الگ الگ واقعات میں 2 الگ الگ راوی ہیں اس زیارت کے, کہ امام نے اس زیارت کو تعلیم فرمایا. زیارت عاشورہ, زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب. اپنی ہر مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے ایک بہت بڑی مشکل رہتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. وہ مشکل ہے وسعت رزق کی مشکل. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی مشکل ہو کہ نہ ہو, لیکن اکثر کی ہوتی ہے. مولانا پرابلم ہے رزق میں برکت نہیں ہو رہی, جاب کا مسئلہ ہے, جو کام کرتے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا, یہ برکت نہیں ہوتی. زیارت عاشورہ. اور اگر اس کے ساتھ دعائے علقمہ پڑھ لیجئے. دعائے علقمہ یا پانچویں امام سے ہے ایک روایت, یا چھٹے امام سے ہے, یعنی کہ یا والد سے ہے یا فرزند سے ہے. وہ بھی معصوم اور یہ بھی معصوم. اس کے ساتھ ساتھ اب رہا مسئلہ, مولانا چھوٹی بات بیان کریں, بہت طویل عمل, اور ویسے بھی کہاں پڑھ سکتے ہیں زیارت عاشورہ, وقت کہاں ملتا ہے. تو آئیے ایک چھوٹا سا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پانچویں امام کا پیش کر. ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہوں مگر امام کا نام یاد نہ ہو, اور سارے تحفے معصوم کے کہ استعمال تو کرتے ہیں, کس نے دیا تھا یہ یاد نہیں ہے. کون سا تحفہ؟ راوی کا نام زید الشہام. امام کی خدمت میں تنگی رزق کا مسئلہ لے کر پہنچے کہ مولا رزق میں بہت تنگی ہو رہی ہے, کوئی دعا تعلیم فرمائے. امام نے دعا تعلیم فرمائی, اور کیا دعا تعلیم فرمائی. فرماتے ہیں ہر نماز واجب میں آخری سجدے میں, سجدے آخر میں تمہیں چاہیے کہ ذکر کے بعد اس طرح خدا سے رابطہ کرو. بہت مشہور یہ دعا ہے, یا خیر المسئولین, اے وہ کہ جن جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر ہے.
میں نے کل آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ خدا کے نام اور ناموں کے اثرات مختلف ہیں. کل دعائے سمات کا حوالہ تھا اور آج دعائے جوشن کبیر. اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم آخر فصل. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 1000 نام ہیں جو خدا کے ناموں سے آل محمد نے عطا کیے ہیں. جو جس کو جتنا پہچانتا ہو اتنے نام لے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب رزق کا مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ بیماری کا ہے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کمزور بھی تو ہو جاتا ہے. اور 5ویں امام کی بارگاہ سے جو عطا ہوا ہے، تو 2 چیزیں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں. اور چونکہ یہ عام طور سے پڑھی نہیں جاتی، اور یقین اور اعتماد ہو تو پڑھیے، اور اگر آزمانا ہو تو کہیں اور پڑھیے. آل محمد کو آزمایا نہیں جاتا بلکہ آل محمد کو مانا جاتا ہے. آزمائی شرط کہیں اور ہے، ولایت شرط یہاں پر ہے. ورنہ سارا قرآن پڑھ لے انسان. چلیے جب قرآن پر بات آ گئی زبان پر تو ایک آیت پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو. سورہ بنی اسرائیل پڑھتا ہوں، آیت نمبر 80 ہے. اور اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آیت کے دونوں جملے الگ الگ ہیں. خدا کہتا ہے ہم نے قرآن میں نازل کیا نہیں، نازل کرتے ہیں اور نازل کرتے رہیں گے وہ کچھ جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہی قرآن جب ظالم پڑھیں گے تو سوائے خسارے کے اور کچھ نہ ہوگا. ایک ہی قرآن ہے، مومن پڑھے تو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قبلہ یہ شفا رحمت کیا ہوتا ہے؟ شفا الگ، رحمت الگ، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. شفا ہے بیماری کا علاج، رحمت ہے کمزوری سے نکال کر توانائی میں لانا. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کمزور بھی تو ہو جاتا ہے، اور جب کمزور ہو جائے تو علاج میں 2 پہلو سامنے رکھنے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کا یہ مرض ختم ہو، ایک ریکوری ہو جائے کہ ٹھیک ہو کر صحت مند ہو جائے. تو قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، شفا بھی ہے اور رحمت بھی. مگر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. آپ مجھے بتائیں قرآن میں شفا کہاں پر ہے؟ قرآن میں رحمت کہاں پر؟ کون سی آیت کب پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے؟ تو سب سے مشکل ترین مرض جو میں سمجھتا ہوں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایسا مرض جس پر مریض کا مذاق بنتا ہو، مریض کا مذاق بنتا ہو. آپ کہیں اندھا پن، جواب جی نہیں. لوگ اندھے شخص پر رحم کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے. آپ کہیں ہاتھوں سے معذور، لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے. آپ کہیں گونگا، لوگ اشاروں میں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکیں لیکن مذاق نہیں اڑاتے. سب سے زیادہ مذاق اڑتا ہے بہرے انسان کا. کیا خیال ہے؟ میں صحیح بولا غلط بولا؟ آپ نے کہا کچھ اور اس نے سنا کچھ. آپ نے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا گوشت پکا ہے. آپ کا سوال کہیں اور تھا، جواب کہیں اور. تو آپ چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، مسکرا تو دیں گے نا. سب سے زیادہ جو مرض انسان کو مذاق کا باعث بن جاتا ہے وہ انسان کی سماعت ہے. اگر سماعت ختم ہو جائے، اونچا سننے لگے، وہ الگ بات ہے. کہ جن کے دل میں بغض علی ہو، وہ ذکر علی ہمیشہ اونچا سنتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے.
لیکن میں تو عام بات کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مسئلہ اس حد تک سنگین ہو جائے کہ انسان کو سنائی دینا بند ہو جائے، اللہ اکبر، کتنا مشکل کام ہے۔ امام کی خدمت میں آ گئے، کہتا ہے مولا سنائی دینا نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ یہ دو روایت الگ الگ ہیں، یہ پانچویں امام سے پڑھ رہا ہوں۔ بہرے پن کا علاج، اس کا مطلب ہرگز کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوا چھوڑ دیں۔ دوا اپنے مقام پر ہے اور شفا اپنے مقام پر ہے۔ دوا طبیب کے ہاتھ میں ہے، شفا آل محمد کے نام سے ہے۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو ہر دوا میں شفا ہو جاتی، ہر دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بھی آپ پر آزماتے ہیں کون سی سوٹ کرے گی آپ کو۔ اب وہ آزماتے آزماتے آپ اگر نکل جائیں وہ الگ بات، مگر آزماتے تو شفا میں آزمایا نہیں جاتا بلکہ بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو خدا کے نام ایک ساتھ ملیں گے آپ، وہ سورہ حشر کی آخری آیات میں ہیں۔ ان آیات میں کمال ہے۔ اللہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ آیت نمبر 21 سورہ الحشر سے شروع کیجئے۔ امام فرماتے ہیں اپنی سماعت اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو، 21 سے 24 تک پوری آیات۔ پروردگار عالم تمہاری سماعت کو واپس لوٹا دے گا۔